أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین والمجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج 29 دسمبر 2023 ہے، یعنی کہ 2023 کا آخری جمعہ ہے، اور اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا ٹاپک ہے فکر آخرت اور نیا سال. دیکھیے میرے دوستو، اللہ رب العالمین کے بے شمار انعامات ہمارے اوپر اس دنیا کے اندر ہے. اللہ رب العالمین کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی نعمت اور عظیم نعمت کہہ لیجئے وہ وقت ہے، اور اسی وقت کی اہمیت کو بتانے اور جتانے کے لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر وقت کی یعنی کہ ٹائم کی قسم کھائی ہے. کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی. کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی. کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ والضحی واللیل اذا سجی، کہ قسم ہے چاشت کے وقت کی، یعنی کہ 7 8 بجے 9 10 11 بجے زوال سے پہلے کا جو وقت ہے وہ، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وقتوں کی اور ٹائمز کی قسم کھا کر کے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اے لوگوں، یہ وقت بہت ہی زیادہ قیمتی چیز ہے، لہٰذا وقت رہتے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ اس زندگی کے اندر کر لو، اس لیے کہ گیا وقت ہاتھ آتا نہیں ہے اور مرا بیل گھاس کھاتا نہیں ہے. جو وقت ختم ہو گیا وہ پھر لوٹ کر کے نہیں آ سکتا ہے، اور جو بیل مر گیا وہ پھر گھاس نہیں کھا سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی وارننگ اور تنبیہ دے دی ہے کہ اے لوگوں، یہ وقت جو تمہیں عطا کیا گیا ہے یہ آخرت کے لیے دیا گیا ہے، اور یہ وقت جو یہ سال 2 سال اور 5 سال 10 سال 55 سال 60 سال 70 سال یہ آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا، اس کو ختم ہونا ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے اس کو کبھی زوال نہیں ہے. اب دیکھیے میرے دوستو، یہ 2023 اب جا رہا ہے، ٹھیک ہے، 2 دن بچا ہوا ہے اس کے اندر. اب یہ جو 2023 کا سال ہے ان لوگوں کا بھی گزر گیا جو لوگ عالی شان بنگلوں کے اندر زندگی گزارتے تھے. یہ 2023 کا سال
ان لوگوں کا بھی گزر گیا جو لوگ فٹ پاتھ پر نہیں گزارتے تھے، جو غریب تھے، جو فقیر تھے، ان کے لیے بھی 2023 کا سال گزر گیا، اور جو مالدار تھے جنہوں نے کبھی دھوپ نہیں دیکھا 2023 میں، ان کے لیے بھی یہ 2023 کا سال گزر گیا، سب کے لیے گزر گیا۔ لیکن آخرت کی جو زندگی ہوگی، جو حشر کا میدان ہوگا، وہ تو نہیں گزرنے والا ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ سن لیجئے، وہ جو ٹائم ہے، وہ جو لمحہ ہے، وہ عبدالآباد ہے۔ آج دنیا کے اندر اگر ہمارے پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، 4 اچھے اور 4 برے گزر جائیں گے۔ یہ سال اچھا نہیں ہوا تو کیا ہوا، آنے والا جو سال ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ لیکن آخرت کے لیے ہم اور آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ آخرت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ 4 اچھے اور 4 برے گزر جائیں گے، نہیں، وہاں اگر اچھا ہوگا تو اچھا ہی ہوگا، اور اگر برا ہوگا تو برا ہی ہوگا۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج کل کے مسلمان غیروں کی نقالی میں، کفار اور مشرکین کی نقالی میں، عیسائیوں اور یہودیوں کی نقالی میں نئے سال کا جشن مناتے ہیں، اور نئے سال کی مبارکبادی دیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ اور دیکھیے، مسلمانوں کے بچے 1 جنوری کو، 1 جنوری کو گریٹنگ کارڈ بانٹیں گے، ہم اور آپ ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر بولیں گے، اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں کہ آج 1 جنوری ہے، آج نیا سال ہے۔ اور اسی طرح سے جب لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، جب اپنا یوم پیدائش مناتے ہیں، تب بھی بہت خوشی سے جھومتے رہتے ہیں، خوشی سے پھولے نہیں سماتے، نئے نئے کپڑے سلواتے، نئے نئے جوڑے سلواتے ہیں۔ 1 جنوری کے دن ہم اور آپ بریانیاں پکاتے ہیں اور کھاتے، کیوں؟ بھائی 1 سال ہم نے گزار دیا ہے۔ جبکہ میرے دوستو، آپ یقین مانیے کہ وہ جو دن ہے یہ خوشی منانے والا دن نہیں ہے۔ اب دیکھیے، میں نے کیا کہا کہ یہ جو وقت ہے یہ ایک اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، آپ کو میں نے بتلایا۔ تو جب نعمت اگر ختم ہو جائے، نعمت اگر سمجھ لیجیے کم ہو جائے، تو کیا کرنی چاہیے؟ نعمت کے ختم ہونے پر، نعمت کے چھن جانے پر ہم کو اور آپ کو افسوس کرنی چاہیے۔ نعمت کے ختم ہو جانے پر ہم کو اور آپ کو رونا چاہیے، خون کے آنسو بہانا چاہیے۔ لیکن یہاں معاملہ ہی الٹا ہے، یہاں معاملہ ہی الٹا ہے کہ لوگ جشن مناتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے نیا سال مبارک۔ 1 سال ہم اور آپ اپنی زندگی سے ختم کر دیے۔ آپ یقین مانیے میرے دوستو کہ ہماری زندگی کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ ہم نے گزار لیا ہے۔ اب یہ جو 2023 ہے، اس کے گزر جانے کا، ختم ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری عمر بڑھ گئی ہے۔ سن لیجئے، ذرا غور سے سنیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری عمر بڑھ گئی ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2023 کے جاتے ہی، 2024 کا جنوری کا مہینہ آتی ہی، ہم اور آپ اپنی قبر سے اور بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ 2023 کے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی موت کے اور بھی زیادہ قریب ہو چکے ہیں۔ 2023 کے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ آخرت کے لیے اور بھی زیادہ قریب ہو چکے ہیں۔ یہ ہم کو اور آپ کا احساس نہیں ہے، ہم اور آپ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ ارے بھائی، جشن کس بات کی، خوشی کس بات کی کہ جب ہم موت کے قریب ہو چکے ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا بیان فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ ہم اور آپ دن بدن موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم اور آپ دن بدن قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جشن منا رہے ہیں۔ تو ہم سے بڑا بیوقوف اور کون ہوگا، ہم سے بڑا نادان اور کون ہوگا میرے دوستو کہ ہم اور آپ مرنے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں کے پاس جب کبھی بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے، آفت اور مصیبتوں کا زمین پر نزول ہوتا ہے، تو وہ غفلت اور لاپرواہی سے سنتی ہیں، وہ لائٹ لے لیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا رہتا ہے،
اس کے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، وہ تو وہاں پر ہو رہا، ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا۔ جو بھی آفت اور مصیبتیں اور نصیحتیں ہوتی ہیں جس سے عبرت پکڑنی چاہیے، آج کا مسلمان عبرت نہیں پکڑ رہا ہے، بلکہ ان کا دل غفلت میں ہے۔ میرے دوستو، یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے کہ ہم اور آپ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور جشن منانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ ایک سال گیا، ایک سال نیا ہے آنے کو۔ ایک سال گیا، 2023 جا رہا ہے، 2024 آ رہا ہے، ایک سال گیا، ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو۔ یہ ہم اور آپ دیوانے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، سال پر سال گزرتے جا رہے ہیں، ہم اور آپ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم اور آپ اپنی اپنی قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن کیا بولتے ہیں کہ دیکھیں گے، جو ہوگا دیکھیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ بس اسی کے اندر ہے، ہم اور آپ خام خیالی میں پڑے ہوئے ہیں، خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہر وقت کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، یہ سال اچھا نہیں ہوا تو کیا ہوا، اگلے سال دیکھ لیں گے۔ اور تو اور ہے میرے دوستو، ایک بات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتلا دوں کہ یہ جو سال گزرتے جا رہے ہیں تو صرف یہی نہیں کہ ہم اور آپ اپنی اپنی موت اور اپنے قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، یہ دنیا کا بھی حال وہی ہے۔ جیسے جیسے سال گزرتا جا رہا نا، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، دنیا فنا ہونے والی ہے۔ یہ جو ورلڈ ہے اس کا دی اینڈ ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے دنیا کا۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ اس چکر میں نہ رہو کہ 2023 کا برا ہوا تو 2024 میں اچھا ہوگا، 2024 سے ہم اچھے رہیں گے، نہیں، ایسا مت سوچو۔ ہر آنے والا سال برا ہوگا، یاد رکھ لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے۔ سنیے حدیث، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو بات ہے آج سے 1450 سال پہلے بیان فرمایا تھا۔ 1450 سال پہلے، 1450 سال کا زمانہ گزر چکا ہے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ تب کیا فرمایا کہ ان اللہ تعالی جعل الدنیا کلھا قلیلا، کہ لوگوں اللہ نے دنیا کو بہت تھوڑا بنایا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اور آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہماری صبح بھی دنیا کے لیے ہو رہی ہے، ہماری شام بھی دنیا کے لیے ہو رہی ہے، ہماری بھاگ دوڑ بھی دنیا کے لیے ہو رہی ہے، جبکہ دنیا کو اللہ نے بہت تھوڑا بنایا ہے، بہت مختصر بنایا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا وَمَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا الْقَلِيلُ مِنَ الْقَلِيلِ، اور جو آج دنیا بچی ہوئی ہے وہ تھوڑے میں کیا تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اب دنیا بچ گئی ہے وہ تھوڑے میں کا تھوڑا ہے، بہت تھوڑی سی دنیا بچی ہوئی ہے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال دیا کہ وَمَثَلُ مَا بَقِيَ مِنْهَا كَالثَّغْبِ شُرِبَ صَفُوهُ وَبَقِيَ قَدْرُهُ، کہ لوگوں ایک بات یاد رکھنا کہ یہ جو اب دنیا جو بچی ہوئی ہے نا، جو تھوڑے میں کا تھوڑا جو دنیا بچی ہوئی ہے، اس کی مثال ایک تالاب جیسی ہے۔ سن لیجئے، اسلام جھرے کا تالاب آپ جو ہے دیکھے ہوں گے، آپ اس تالاب کو یاد کر لیجئے، دنیا کی مثال ایک تالاب جیسی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تالاب ایسی ہے کہ جس کا صاف ستھرا پانی لوگوں نے پی لیا ہے اور بیکار گندا گدلا پانی اب بچا ہوا ہے۔ اللہ کی پناہ، جو دنیا کا اچھا حصہ تھا وہ گزر چکا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اب جو بچا ہوا ہے صرف اور صرف دنیا کے اندر فتنے، فساد، قتل اور غارت گری، یہی بچا ہوا ہے۔ جب دنیا کے اندر یہی رکھا ہوا ہے تو ہمارے لیے کیا چاہیے؟ کیا ہمارے لیے مناسب ہے؟ کیا ہمارے بچوں کے لیے مناسب ہے کہ وہ جشن منائے، وہ خوشی منائے، وہ کافروں کی نقل مارتے ہوئے ڈانس کرے اور ناچے اور گائیں؟ ہمارے لیے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم پورے سال کا اس دن جائزہ لیں اور یہ سوچیں کہ ہم نے آخر پورے سال میں کیا کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ 2023 کا سال جا رہا میرے دوستو، دنیا ختم ہونے کے کگار پر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی سنتے جائیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو حدیث سے پہلے ذکر فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگوں، ارتحلت الدنیا مدبرتن
ارتحلت الدنیا مدبرتن ورتحلت الآخرۃ مقبلتن، کہ لوگوں دنیا پیٹ پھیر کر کے جا رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، 2023 جیسے جا رہا ہے، ہم اور آپ چلے جا رہے ہیں، دنیا سے ختم ہونے والے ہیں اور آخرت کی طرف جانے والے ہیں۔ دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونٌ، کہ لوگوں یاد رکھنا دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں، یعنی کہ دنیا کے پیچھے بھی مرنے والے ہیں اور آخرت کے لیے بھی جینے والے لوگ ہیں۔ دنیا کے پیچھے بھی بھاگنے والے لوگ ہیں اور آخرت کے پیچھے بھی بھاگنے والے لوگ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگوں میری یہ نصیحت یاد رکھنا، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، کہ اے لوگوں تم دنیا کے چاہنے والے کبھی بھی نہ بننا بلکہ آخرت کے چاہنے والے بننا۔ اللہ اکبر، کیا کہا کہ تم دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، آخرت کے پیچھے بھاگنا، دنیا کے لیے نہ مرو بلکہ آخرت کے لیے مرو، آخرت کے لیے زندگی گزارو۔ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نصیحت کی تھی، آج ہماری مسجد میں بیٹھا ہوا ہر انسان یاد رکھ لے اور اپنے دل کے اندر بیٹھا لے، مرد بھی یاد رکھ لے، عورتیں بھی یاد رکھ لے، بچے اور جوان بوڑھے وہ سب کے سب یاد رکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمْلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اس لیے کہ آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہے۔ آج آپ سے کوئی حساب نہیں لیا جا رہا ہے، آج آپ کو عمل کرنے کے لیے موقع دیا گیا ہے کہ لوگوں عمل کر لو، اے لوگوں تم آخرت کے لیے تیاری کر لو۔ یہ آج ہم سے کہا یہ جا رہا ہے، حساب نہیں ہے، لیکن کل کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہاں حساب لیا جائے گا، عمل نہیں ہوگا۔ وہاں عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا کہ چلو بھائی تم عمل نہیں کرے، چلو ایک چانس لے لو، تم جو ہے دنیا کے اندر نیک عمل کرو۔ میرے دوستو آج ہمارے پاس موقع ہے عمل کرنے کے لیے، لیکن ہم اور آپ عمل نہیں کرتے ہیں۔ ایک انسان مرنے کے بعد آخرت کے میدان میں، حشر کے میدان میں کسی چیز کی آرزو نہیں کرے گا۔ کائنات کی رب کی قسم میں کہہ رہا ہوں میرے دوستو، میرے جماعتی بھائیوں سن لو، کوئی بھی انسان ہے مال و دولت کی آرزو اور خواہش نہیں کرے گا، بیوی بچوں کی آرزو اور خواہش نہیں کرے گا، صرف نیک اعمال بجا لانے کی آرزو اور خواہش کرے گا، اور یہی کہے گا کہ کاش کہ میں دنیا کے اندر نیک اعمال بجا لاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہاں پر کہے گا آج انسان کے پاس میں موقع ہے، آج نہیں عمل کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہمیں بہت ہی محبت بھرے انداز میں اور ڈراتے ہوئے دونوں طرح سے سمجھا دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اے لوگوں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اے لوگوں تم اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اور جو چیز تمہیں رب نے عطا کی ہے قرآن مجید جو تمہارے طرف نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کرو، اس سے پہلے کہ اچانک تمہارے اوپر عذاب آ جائے۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، تمہارے اوپر اچانک عذاب آ جائے اور پھر تمہیں ذرہ بھی ہوش نہ ہو، تمہیں کچھ سمجھ ہی میں نہ آئے کہ آخر ہمارے ساتھ ایسا کیا ہو گیا، اور پھر وہ انسان یہ کہنے لگے ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ جب انسان مر جائے، جب انسان قبر کے اندر چلا جائے، جب انسان اللہ کے سامنے میں کھڑا ہو، تب وہ انسان افسوس کرنے لگے، کہنے لگا ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں تو ہلاک و برباد ہو گیا، میں تو مر گیا، میں تو اللہ کے حق میں کوتاہی کرتا تھا، میں تو مذاق اڑاتا تھا، کیا ہوگا جو ہوگا دیکھا جائیں گے۔ آج لوگ یہی تو کہتے ہیں، اگر آپ ان کو بتلائیے کہ بھائی اللہ کی طرف آ جاؤ، نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ، تو ہر انسان مذاق اڑاتا ہے۔ مولوی صاحب کا کام ہے بکنا، وہ بکتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے، دنیا میں آئیں گے تو معلوم ہوگا۔ مولوی صاحب کا کام ہے چلانا، ہمارا کام ہے کرنا۔ ہر جمعہ کے بعد لوگ بضابطے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولوی صاحب کا کام ہے بولنا، ہمارا کام ہے یہ کان سے سننا، یہ کان سے چھوڑ دینا۔ انسان وہاں کہے گا کہ کاش
میں تو مذاق اڑاتا تھا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ او تقول حین تر العذاب او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. ایسا نہ ہو کہ وہ انسان عذاب کو دیکھنے کے بعد جب فرشتہ کوڑا لے کر کے آ جائے, جب انسان جہنم کی آگ کے اندر چلا جائے تو وہ انسان کہنے لگے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین, کہ اللہ اگر مجھے ایک چانس دے دے تو اے اللہ میں نیک بن جاؤں گا, پکا نمازی بن جاؤں گا. آج ہمارے پاس موقع ہے, ہم نماز نہیں پڑھتے. دیکھیے مرنے کے بعد, عذاب کو دیکھنے کے بعد انسان اللہ سے یہ کہے گا کہ اللہ ایک چانس, ایک موقع دے دے, میں نیک بن جاؤں گا, میں نمازی بن جاؤں گا. آج انسان کے پاس موقع ہے, نماز سے نہیں بن رہا. آج انسان کے پاس زندگی ہے لیکن انسان نماز نہیں پڑھتا, جمعہ کے دن بھی لیٹ سے آتا ہے. تو ہماری حالتیں کیسے بدلے گی؟ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا میرے دوستو؟ اب دیکھ لیجئے 2023 کا سال گزر رہا, 2 دن بچا ہوا. کتنے ایسے لوگ تھے جو بس یہی کہتے رہتے ہیں کہ اب یہ سال جو شروع ہوا ہے تو دیکھیں گے جرے دن کے بعد سے نماز پڑھنا شروع کریں گے. یہ مہینے گزرتے جا رہے ہیں, دن گزرتے جا رہے ہیں, راتیں بھی گزرتے جا رہی ہے لیکن انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے. انسان یہ کر رہا. کتنے ایسے لوگ ہیں جب بیان سنتے ہیں تو سن کر کے جب ان کا دل نرم ہو جاتا ہے تو کیا بولتے ہیں, میں آئندہ جمعہ سے نماز پڑھتا ہوں, ہو گیا. وہ آئندہ جمعہ جب آتا تو پھر کیا بولتا, بس آئندہ جمعہ سے میں نماز پڑھتا ہوں. اس کی زندگی میں کوئی ایسا جمعہ آتا ہی نہیں کہ وہ انسان نماز کو شروع کر سکے, نماز پکڑ سکے. جب رمضان آتا تو وہ انسان یہی کہتا کہ بس اب رمضان آنے میں 2 مہینہ باقی ہے, جیسے ہی رمضان آئے گا میں پکا نمازی بن جاؤں گا, بس ختم. رمضان جیسے ہی آتا اس کا سوئچ آف ہو جاتا, یہ پھر نظر نہیں آتا. میرے دوستو ذرا ایک پیغام سنتے جانا اور ذرا سوچنا اور غور و فکر سے کام لینا کہ 2023 کا سال جب شروع ہوا تھا تو کتنے ایسے رشتہ دار تھے جو ہمارے ساتھ تھے, ہمارے گھروں کے اندر تھے, ہمارے پیارے, ہمارے سگے ہمارے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے. لیکن اب جب 2023 ختم ہو رہا ہے, دسمبر کا مہینہ بالکل ہی ختم ہونے والا, 2 دن بچا ہوا ہے, آپ یقین مانیے, جائزہ لیجیے اپنے سماج, معاشرے اور خاندان, کنبہ اور قبیلے کا, اپنے گھر کا, کہ آج وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. کہاں گئے وہ لوگ؟ اپنے مقام کو جا چکے ہیں. ذرا سوچئے کہاں گئے. کتنے ایسے صحت مند تھے, کتنے ایسے صحت مند لوگ تھے جو 2023 کے اندر صحت مند تھے, لیکن 2023 کے ختم ہوتے ہوتے آج وہ بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں, وہ ہاسپٹل کے اندر بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے. کتنے ایسے ہٹے کٹے نوجوان تھے جو یہ کہا کرتے تھے 2023 کے شروع میں, ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی میں کون سا مرا جا رہا ہوں, ابھی میں جوان ہوں, ابھی میں کون سا مرا جا رہا ہوں, ابھی میں بڈھا نہیں ہوں. آج 2023 کے ختم ہوتے ہوتے ان کا جو گھر ہے وہ قبرستان ہے, وہ اپنے مکان تک پہنچ چکے ہیں. کبھی ہم نے سوچا, کبھی ہم نے اور آپ نے غور و فکر سے کام لیا کہ ہم اور آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہاں سے کہاں بنتے جا رہے ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ ایسے کتنے ہمارے جماعتی بھائی تھے, جماعتی بزرگ تھے جن کو میں جانتا ہوں, 2023 میں ہمارے مسجد میں آ رہے تھے شروعات میں, اور 2023 کے آخر میں آج وہ مسجدوں کے اندر نہیں ہیں, وہ اپنے گھر کو پہنچ چکے ہیں. وہاں ان کے ساتھ کیا ہو رہا کون جانتا ہے؟ کیا ہم اور آپ دیکھنے جاتے ہیں؟ وہاں تو بس ہم رہیں گے اور ہمارا نیک اعمال رہے گا میرے دوستو. اسی لیے میرے دوستو یہ وقت کے گزرنے پر, سال کے گزرنے پر اور عمر بڑھنے پر جشن نہ منایا کرو, بلکہ اپنے آخرت کی فکر کرو. یہ جب 2023 کا سال جا رہا ہے, 2024 کا سال آ رہا ہے نا, 2 باتوں کو سوچیے, لکھ لیجئے 2 باتوں کو. سب سے پہلی بات تو آپ یہ سوچئے, غور و فکر کیجئے کہ 2023 میں ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں. ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں, ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں, ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں, ہم نے کتنا اللہ کو ناراض کیا ہے, ہم نے کتنا اللہ کو راضی کیا ہے, ہم نے کتنا نمازوں کی پابندی کی ہے, یہ سوچئے. ہم نے حقوق اللہ کو کتنا ادا کیا ہے, یہ سوچئے. ہم نے حقوق العباد کو کتنا ادا کیا ہے, یہ سوچئے. اور 2024 کے آنے پر یہ بھی ایک لاحِ عمل بنائیے
کہ آگے کی زندگی میں ہمیں اپنی آخرت کے لیے کیا کرنا ہے. دنیا کے لیے مت سوچو بھائی، دنیا کے لیے مت فکر مند رہو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو. دنیا تو اللہ سب کو دے دیتا، کافر مشرک سب کو دے دیتا. دنیا تو کتوں اور بلیوں اور سور تک کی گزر جاتی ہے، آخرت نہیں گزرے گی. جی ہاں میرے دوستو، دنیا کسی نہ کسی طرح سے سب کی گزر جانی ہے. امیر غریب فقیر کلاش عورت مرد جوان بوڑھا ہر ایک کی گزر جانی ہے، لیکن آخرت نہیں گزرے گی میرے دوستو، آخرت نہیں گزرے گی. سوچو کہ 2024 کے لیے ہم کیا تیاری کرنے والے، ہم اللہ کو کیسے راضی کر سکیں گے. صرف آخرت کے لیے ہمارا پیچھے ہے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنا اور بولنا. اگر دنیاوی معاملات کی بات آ جائے تو ہم سال 2 سال پہلے تیاری کر لیتے. اگر ہمارے بیٹا کی شادی ہے بیٹی کی شادی ہے تو 2 سال پہلے سے تیاری کرتے، ایک ایک چیز چن کر کے خرید کر کے لاتے ہیں. کہیں پر اگر ہمیں سفر کرنا ہے، حیدرآباد جانا ہے بمبئی جانا ہے تو 4 مہینہ پہلے ہی ٹکٹ نکال لیتے. پتہ نہیں بعد میں ملے گا کہ نہیں ملے گا. کرتے کہ نہیں تیاری کرتے؟ ہر چیز کے لیے تیاری کرتے، ایڈوانس بکنگ کرا لیتے ہیں. اگر ہم اور آپ تیاری نہیں کرتے تو اپنی آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتے. ہم اور آپ اگر تیاری نہیں کرتے تو اپنی قبر کے لیے تیاری نہیں کرتے. ہم اپنے گھروں کے اندر بجلی کا انتظام کر لیتے ہیں. اگر کرنٹ والا کرنٹ کٹ کر کے چلا جائے، ہمارے گھر کے اندر اندھیرا ہو تو ہم 1 سے 2 منٹ کے اندر اپنے گھر کے اندھیرے پن کو اجالے میں بدل لیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ قبر کا بھی تو ایک اندھیرا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ قبر کے اندر بھی تو اندھیرا ہے؟ آپ اپنے قبر کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ صرف آرزو اور امید پر ہم آخرت کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں. دنیا کے لیے ہم اور آپ تیاری کرتے ہیں، اور آخرت کی جب بات آ جاتی ہے، ذرا غور سے سنیے میرے دوستوں، میں جو پیغام دے رہا ہوں، جب آخرت کی بات آ جاتی ہے، جب جنت میں جانے کی بات آ جاتی ہے، جب جہنم سے بچنے کی بات آ جاتی ہے، جب اللہ کو راضی کرنے کی بات آ جاتی ہے، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے کی بات آ جاتی ہے، تو ہم اور آپ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا تو میرے ساتھ قبر میں آئے گا؟ وہاں پر میں ہوں، دیکھ لوں گا، میرا پیر دیکھ لے گا. لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ میرا پیر دیکھ لے گا، ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہاں پر فرشتوں کا ڈنڈا پڑے گا تو پتہ چلے گا. ہم اور آپ دنیا کے لیے ایسا نہیں کہتے. کہیں گاؤں جانا ہے تو یہ نہیں بولتے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. کہیں ہم کو ہمارے بچے کی شادی کرنا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اگر ایسا کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے. اب کوئی انسان مزدور ہے، محنت کرنے والا ہے، اب وہ انسان اگر گھر کے اندر بیٹھ جائے اور بولے کہ اپنے بیوی بچوں سے کہ آج کا دن میں کام کے لیے نہیں جاؤں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اپنے آپ میرا پیٹ بھر جائے گا، تو ایسا ہوگا؟ پورے بیوی بچے مل کر کے اسے ماریں گے، ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے. بیوقوف ہو گیا ہے، یہ پاگل ہے جو ایسا بول رہا ہے. ذرا سوچئے میرے دوستو، جب امید سے اور آرزو سے دنیا کے اندر ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے تو آخرت کے اندر ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جو لوگ آرزو اور امید پر جیتے نا، ایسے لوگ بیوقوف ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ایسے لوگ بیوقوف ہیں. کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ ایک انصاری صحابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو ہے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ای المؤمنین افضل، اچھا مومن بہترین مومن کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ احسنہم خلقا، وہ مومن اچھا جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کا گڈ کیریکٹر وہ اچھا ہے. آگے اس انصاری صحابی نے سوال کیا کہ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ، کون سا مومن چالاک ہے؟ اب آپ چالاک ہے یا نہیں ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. آپ 2023 میں چالاک تھے، بیوقوف تھے، آپ کے ہاتھ میں. 2024 میں آپ چالاک رہیں گے بیوقوف رہیں گے، آپ کے ہاتھ میں. فیصلہ کر لیجئے. میں فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، پھر آپ لوگ بولیں گے کہ مولانا آج ہم کو بیوقوف بنا دیے. نہیں، یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ سوال ہوا کہ چالاک مومن کون ہے، چالاک مسلمان کون ہے، چالاک انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 نشانی بتلائی. فرمایا کہ اکثرهم للموت ذکرا واحسانهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس، کہ وہ مسلمان چالاک ہے جو موت کو زیادہ یاد رکھے، اور
موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ اللہ اکبر۔ اولئک الاکیاس، ایسے لوگ عقل مند ہیں، ایسے لوگ چالاک ہیں۔ اب آپ جو ہے اپنے دل سے پوچھئے، اپنے آپ سے سوال کیجئے، اپنے آپ سے جائزہ لیجئے کہ آپ نے موت کے لیے تیاری کی، آپ نے اپنی قبر کے لیے تیاری کی، آپ نے اپنی آخرت کے لیے تیاری کی۔ سوال کیجئے اپنے آپ سے، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہر انسان انصاف کے ساتھ اگر جائزہ لے گا نا تو اس کا جو جواب ہے وہ 9 میں آئے گا کہ نہیں کوئی تیاری نہیں کی، بس ہم بیل بھینس کی طرح زندگی گزارتے رہے اور جو ہے پورا سال ایسے ہی ختم ہو گیا۔ یہ سال ختم ہو جائے گا۔ سن لیجئے میرے دوستو، یہ 2023 سال جا رہا ہے، اب نہیں آئے گا۔ اب جو ہے رہتی دنیا تک کے لیے 2023 کا سال نہیں آئے گا، یقیناً نہیں آئے گا۔ یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان میں آپ کو ایک حقیقت بھرا پیغام دیتا ہوں کہ یہ 2023 کا سال دنیا میں نہیں آئے گا، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ 2023 لوٹ کر کے آئے گا۔ جی ہاں سنیے، آج 2023 جا رہا، 2 دن سے بچا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جانے دیجئے، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ 2023 پھر سے لوٹ کر کے آئے گا ہماری زندگی کے اندر، آخرت کے میدان میں لوٹ کر کے آئے گا۔ جی ہاں، 2023 کے 365 دن اور اس کی راتیں لوٹ کر کے آئیں گی۔ آج ہم کو اور آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے، ہم کو اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں کہ 2023 کے جنوری میں، فروری میں، مارچ میں، اپریل میں، مئی میں، جون میں، جولائی میں، اگست میں، ستمبر میں، اکتوبر میں، نومبر میں، دسمبر میں ہم نے کیا کیا تھا، ان دنوں کے اندر ہم نے کیا کیا تھا، راتوں میں ہم نے کیا کیا تھا، آج ہم بھول چکے ہیں۔ لیکن جب وہ لمحہ آئے گا اللہ تمام چیزوں کو حاصل کر دے گا۔ یہ لو 2023 کے دن، یہ لو 2022 کی راتیں، 2021 کی راتیں، یہ سب ہماری زندگی میں لوٹ کر کے آنے والی ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے سب اللہ رب العالمین حاصل کر دے گا۔ کل کی باتیں ہمیں یاد نہ ہو، دسمبر کی 1 تاریخ کو ہم نے کیا کیا تھا وہ ہمیں یاد نہ ہو، لیکن اللہ بھولا نہیں ہے۔ ہم بھول جائیں گے لیکن اللہ اس کو شمار کر کے رکھا ہے، اللہ نے اس کو گن کر کے رکھا ہے، اور اللہ ہمیں قیامت کے دن کیا کہے گا سنتے ہیں؟ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم سے یہ کہے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ یہ لو 2023 کا بایو ڈاٹا تمہارا موجود ہے، یہ لو 2022 کا بایو ڈاٹا تمہارے سامنے میں، یہ لو 2021 20 1999 جتنے بھی ہیں تمہارے پورے سالوں کا حال چال بایو ڈاٹا تمہارے سامنے میں ہے، لو پڑھ لو اور دیکھ لو کہ تم کس کے لائق ہو، جہنم کے لائق ہو یا پھر جنت کے لائق ہو، خود فیصلہ کر لو، کتاب کو دیکھ کر کے خود فیصلہ کر لو کہ تمہارا انجام کیا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ حدیث قدسی ہے، جناب محمد علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے میرے بندو سنو، تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں نا میں شمار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ رب العالمین شمار کر رہا ہے، سب کو گن رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں اس کو گن گن کر کے رکھ رہا ہوں اور پھر اس کو پورا پورا بدلا دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تو جو انسان اس میں اچھا پائے وہ انسان اللہ کی تعریف کرے کہ واہ میں نے بہت اچھا کیا تھا اس لیے آج میرے ساتھ اچھا ہوا۔ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور جو انسان اس کے علاوہ پائے، برا پائے، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان اچھا کرے گا تو ہی نہ اچھا لکھے گا، تو اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، تو وہ انسان کسی اور کو برا بھلا نہ کہے، اپنے آپ کی ملامت کرے، اپنے آپ کو برا بھلا کہے۔ آج آپ بہانے مارتے ہیں، آج آپ ہیلے کرتے ہیں کہ اس کی غلطی ہے، اس کی غلطی ہے، مجھے کسی نے بتلایا نہیں، مجھے کسی نے سکھلایا نہیں۔ قیامت کے دن اللہ یہ کہے گا کہ آج ہیلے بہانے نہیں چلیں گے، آج اس کو کوسنے اور اس کو کوسنے کا دن نہیں ہے، آج تم اپنے آپ کو کوسو، آج تم اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میرے دوستو یاد رکھ لیجئے، اگر آج دنیا کے اندر جیسا ہم کریں گے ویسا ہی کل پائیں گے۔ آج یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا اللہ نے ہمیں آخرت کمانے کے لیے دیا ہے، جو بیج آج ہم ڈالیں گے کل ہم وہی کاٹیں گے، جو آج بیج بوئیں گے وہی کل کاٹیں گے۔ کبھی ایسا ہوا کہ انسان جو ہے لگائے کانٹے کا درخت اور انسان اس درخت سے آم کا پھل کھائے؟ کبھی ایسا ہوگا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اگر انسان آم کا جھاڑ لگائے گا تو آم ہی کھائے گا،
کانٹے دار اگر جھاڑ لگائے گا تو کانٹا ہی پائے گا. تو آخرت بھی بس ایسی ہے, جو آج ہم بوئیں گے کل کاٹیں گے. اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہی بیان فرمایا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى, کہ انسان کل قیامت کے دن جو کوشش کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا. آج جو ہم کوشش کریں گے نا وہ ہم اور آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے, اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کیا ہے. دوسرے کے بھروسے مت رہو کہ میری اولاد یہ کرے گی, میری اولاد وہ کرے گی, میرے بچے میرے لیے دعائیں مانگیں گے, میرے بچے میرے لیے حج کریں گے, عمرہ کریں گے. کوئی کسی کو نہیں کرتا ہے. سن لیجیے, یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا اپنے دل سے پوچھئے, کیا آپ اپنے دادا پردادا کا نام جانتے ہیں؟ کیا آپ اپنے دادا پردادا کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ذرا اپنے دل سے پوچھئے. بتانے کی ضرورت نہیں, مجھے معلوم ہے کوئی نہیں کرتا ہے. زیادہ سے زیادہ اپنے باپ کو یاد رکھتا ہے. ہر انسان اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے, جیسے وہ انسان مر جاتا ہے ختم. جب آپ اپنے دادا کو یاد نہیں رکھے تو آپ کے بچے آپ کو کیسے یاد رکھیں گے؟ یہ دنیا کا دستور ہے, یہ دنیا کے رواج ہے. کوئی یاد نہیں کرے گا. کوئی آپ کے اوپر جو ہے قبر پر پھول ڈالنے نہیں آئے گا, پانی ڈالنے نہیں آئے گا. بس ہم اور آپ دیکھتے ہیں, میں جب قبرستان جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں بہت سارے قبروں پر وہ پھول پانی ڈالے رہتے ہیں, وہ ان کے بچے رہتے ہیں. اور جیسے وہ بچہ مر گیا تو وہ قبر بھی ویران اور وہ بھی ویران. یہ لیجئے کتنے نادان ہیں. سن لیجئے عبرت کی بات, کتنے نادان ہیں لوگ اوپر سے قبروں کو سجاتے ہیں. کتنے نادان ہیں لوگ اوپر سے قبروں کے اوپر پانی ڈالتے ہیں, قبروں کے اوپر سبزے کا جھاڑ لگاتے ہیں کہ سبزہ کا جھاڑ ہوگا تو قبر کے اندر ٹھنڈا ہوگا. اوپر سے پانی ڈالتے ہیں تاکہ قبروں کے اندر ٹھنڈک ہوگا. لیکن قبروں کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے لیے تیاری نہیں کرتے ہیں. قبروں کے اندر عذاب ہوتا ہے اس کی فکر نہیں ہے, قبروں کے اندر اندھیرا ہے اس کی فکر نہیں ہے. قبروں کے اوپر سجاتے ہیں, چکنا کرتے ہیں, لائٹنگیں لگاتے ہیں, لڑتے بھی ہیں. قبرستان کی کمیٹی والوں سے لڑتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں کا قبر جہاں پر ہے وہاں پر لائٹنگ نہیں ہے. اوپر سے اجالے کے لیے اتنی فکر ہے آپ کو, لیکن جو اندر اندھیرا ہے اس کے لیے آپ کو فکر نہیں ہے. میرے دوستو, آخر کب تک ہم اس طرح سے خواب غفلت میں سوتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم صرف آرزوؤں اور امیدوں میں سے نہیں گزاریں گے؟ ہم اور آپ, ہمارے بچے جوان ہو رہے, جوان بوڑھے ہو رہے, بوڑھے قبرستان چلے جا رہے, لیکن ہم اور آپ عقل کے ناخن نہیں لے رہے. تو میرے دوستو تیاری کریں گے؟ بولیے بھائی, آج عصر کے نماز سے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. جو ہو گیا سو ہو گیا, چھوڑ دیجئے, بھول جائیے. آپ جو ہے بھول جائیے پچھلی باتوں کو, آئندہ سے عہد کیجئے. اگر ہم اور آپ ہمت کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا, اور اگر ہمت نہیں کریں گے تو بیکار ہے. یہ دنیا جو ہے بس ضرورت کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دی ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے, خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. سن لیجیے, اگر آپ خواہش کو پوری کرنے لگ جائیں گے تو آپ جنت سے دور چلے جائیں گے, جہنم کے قریب ہو جائیں گے. بس آپ جو ہے ضرورت کو پوری کریں, آخرت کے لیے زندگی گزاریں, اور جو ہے اپنے آخرت کی طرف چلے جائیں. یہ دنیا کے اندر ہمیں کیسے جینا ہے, سب سے آخری مثال اور اعلیٰ مثال سن لیجیے کہ دنیا کے اندر اگر ہم اس طرح سے جئیں گے جس طرح سے سمندروں کے پانی کے اوپر کشتیاں چلتی ہیں تو ہم اور آپ کامیاب رہیں گے. اب اس بات کی اس مثال کو میں واضح کر دیتا ہوں. اب دیکھیے, سمندر کے اوپر بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں, یہاں سے وہاں جاتی ہے, لوگ بھی اس کے اندر رہتے ہیں, سامان بھی لے جایا جاتا ہے. کب تک؟ جب تک کشتیاں سمندر کے پانی کے اوپر چلتی ہے تب تک لوگ محفوظ ہیں, لوگ جو ہے سیف ہے, سامان بھی سیف ہے. لیکن اگر سمندر کا پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی بھی ڈوب جائے گی, لوگ بھی مر جائیں گے, سامان بھی ضائع ہو جائے گا. تو ٹھیک ایسے ہی ہم اور آپ ہیں. اگر دنیا میں جی لگائیں گے, دنیا کے اندر مگن ہو جائیں گے تو بس ہلاک و برباد ہو جائیں گے. لیکن اگر دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کریں گے, دنیا کے اوپر ٹھیک ویسے ہی دنیا کے اندر ٹھیک ویسے ہی زندگی گزاریں گے جیسے کشتیاں پانی کے اوپر چلتی ہے, تو ہم اور آپ کامیاب رہیں گے, ورنہ جو ہے ہلاک و برباد ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ آخرت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستو, آج آپ نے یہ سنا کہ کل قیامت کے دن اللہ ہمارے ہاتھوں میں کتاب دے دے گا کہ یہ لو پڑھ لو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری کتاب میں آخر کیا ہوگا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. بہت ہی نیا اور انوکھا ٹاپک ہے اگلے جمعہ کا کہ ہماری کتاب کیسی ہونی چاہیے, ہماری کتاب کے اندر کیا ہوگا. ہم اور آپ
اپنی کتاب کو کیسے بنائے، خوبصورت کیسے بنائے، بدصورت نہ بنائے، انشاءاللہ اس کتاب پر ہم اگلے خطبہ جمعہ کے اندر بیان کریں گے۔ آج کے اس جمعہ میں بس اتنا ہی۔ تو میرے دوستو، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ سال، یہ دن، یہ مہینے آتے جاتے رہیں گے، یہ سب اللہ جب تک چاہے گا جب تک رہیں گے، اگر نہیں رہیں گے تو ہم اور آپ نہیں رہیں گے۔ اسی لیے اپنے آخرت کے لیے تیاری کر لو، اپنی قبر کے لیے تیاری کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ آج ہمارے پاس موقع ہے۔